بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالامتناع فبسطت فألقى عليها التمر والأقط والسمن. تو فرمایا کہ نہ اس میں گوشت روٹی تھی نہ اس میں گوشت تھا. اس ولیمے میں کچھ بھی نہیں تھا مگر نبی علیہ السلام نے حکم دیا دسترخوان بچھانے کا تو دسترخوان بچھایا گیا. فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالْأَقَطَّ وَالسَّمَنَ. پھر اس پر دسترخوان پر کھجور عقد اور گھی رکھ دیا گیا. رواہ البخاری. وعن صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت, صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولما ولیمہ کی علی بعض نسائی اپنے بعض ازواج مطہرات کا بمدین من شعیر, 2 مد شعیر کے ساتھ یعنی 2 سیر جو کے ساتھ آپ نے ان کا ولیمہ کیا. یعنی 2 سیر جو لوگوں کو کھلایا ولیمے میں. وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعی احدکم الی الولیمۃ, جب تم میں سے کوئی شخص ولیمے کے لیے بلایا جائے یعنی ولیمے کی دعوت دی جائے کسی کو, فلیاتھا, تو ولیمے میں ضرور جائے. متفق علیہ. وفی روایت لمسلم, اور امام مسلم کی روایت میں ہے کہ فلیجب عرسا کان او نحوہ, کہ دعوت قبول کرے شادی کی ہو یا کسی اور چیز کی. یعنی اس سے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت قبول کرنا اس کے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا اور دعوت قبول کرنا سنت بھی ہے. عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعی احدکم الى طعام فلیجب فان شاء طعام وان شاء ترک, جب تم میں سے کسی شخص کو دعوت دی جائے کسی کھانے کی تو چاہیے کہ وہ دعوت قبول کرے, پھر اگر چاہے تو کھانا کھا لے, اگر چاہے تو چھوڑ دے. یعنی وہاں دل کر رہا ہے کھانے کا تو کھا لے, نہیں کرتا تو نہ کھائے, لیکن جائے ضرور. رواہ مسلم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء ومن ترک الدعوة فقد عصى اللہ ورسولہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے برا کھانا وہ کھانا ہے, ولیمے کا وہ کھانا ہے کہ جس کے لیے مالداروں کو تو بلایا جائے یعنی مالداروں کو دعوت دی جائے اور جو غریب لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. ومن ترک الدعوہ, اور جو شخص دعوت چھوڑ دے یعنی اس کو دعوت دی گئی تھی کھانے کی اور بغیر کسی عذر کے وہ دعوت پر نہ آئے, دعوت قبول نہ کرے, یعنی ومن ترک الدعوہ, جو دعوت قبول نہ کرے, فقد عصى اللہ ورسولہ, اس نے اللہ کی بھی نافرمانی کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. متفق علیہ. تو اس حدیث میں معلوم ہو رہا ہے کہ جب بھی خوشی کا موقع ہو تو یا جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس میں فقیروں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے, جو غریب لوگ ہیں ان کا یا غریب رشتہ دار ہیں ان کو خصوصیت کے ساتھ دعوت دینی چاہیے, اس لیے کہ ہر وہ کھانا اصل میں کھانا کھلانا اصل میں غریبوں کا حق ہے کہ ان کو کھانا کھلایا جائے, تو اس لیے ان کو دعوت دینی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین کھانا وہ ہے جو مالداروں کو کھلایا جائے لیکن اس میں غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. تو کوشش یہ ہو کہ کھانا غریبوں کو کھلایا جائے, پھر جب سب غریبوں کو بلا لیا جائے جو آپ کی دانش میں ہے, آپ کی پہچان میں ہے, ان کو بلا لیا جائے, اس کے بعد
بے شک آپ کی مرضی آپ امیروں کو بھی بلا لیں، لیکن صرف ایسا اگر کوئی شخص کرے کہ مالداروں کو تو دعوت دے، ان کو بلا لے اور غریبوں کو چھوڑ دے، تو یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بدترین کھانا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آگے فرمایا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص غریبوں کو نہ بلائے، صرف امیروں کو بلائے اور آپ کو بھی دعوت دے تو تب بھی آپ دعوت قبول کریں، اس لیے کہ جو شخص دعوت قبول نہیں کرتا اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ متفق علیہ، حدیث بخاری اور مسلم دونوں کی ہے۔ ونبی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان رجل من الانصار یکنا ابا شعیب، انصار میں ایک شخص تھا جس کی کنیت ابو شعیب تھی، کان له غلام لحام، اس کا ایک غلام تھا جو گوشت بیچا کرتا تھا، فقال، تو اس نے کہا، اصنع لی طعاما یکفی خمسۃ، تو اس شخص نے اس غلام کو کہا کہ میری ہدایت کے مطابق اتنا کھانا تیار کرو جو 5 آدمیوں کے لیے کافی ہو۔ لعلی ادعو النبی خامس خمسۃ، اس لیے کہ میں ان 5 بندوں میں سے جو 5واں ہے وہ نبی علیہ السلام ہے، میں ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ فصنع له طعاما، تو اس غلام نے ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ ثم اتاه، پھر ان کے پاس لے آیا، فدعاه، تو اس غلام نے ان کی ہدایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑا سا کھانا تیار کیا، پھر وہ ابو شعیب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ثم اتاه، یعنی پھر وہ ابو شعیب جو ہے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فدعاه، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے 4 صحابہ کو دعوت دی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ 4 صحابہ اس شخص کی دعوت قبول کر کے اس شخص کے گھر کی طرف جانے لگے، یعنی جس دن دعوت دی تھی اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جو دعوت کے لیے جانے لگے، تو فتبعہم رجل، تو ایک شخص نے بھی ان کی یعنی نبی علیہ السلام اور 4 صحابہ کی پیچھے چل پڑا، ایک اور صحابی بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہاں پر پہنچے یعنی اس شخص کے گھر پہنچے، ابو شعیب کے گھر پہنچے، حدیث میں بیچ میں وہ جو واقعہ ہے وہ ذکر نہیں کیا راوی نے، اس لیے کہ وہ مقصود نہیں تھا، مقصودی بات جو ہے صرف وہ ذکر کی، اس لیے میں بیچ کے واقعہ کا بھی تذکرہ کر رہا ہوں کہ جب وہ چلے دعوت کے لیے تو ایک شخص بھی پیچھے چل پڑا۔ جب نبی علیہ السلام ابو شعیب کے گھر پہنچے، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا شعیب، اے ابو شعیب، ان رجلا تبعنا، یہ ایک شخص ہے جو ہمارے پیچھے چل پڑا ہے، فإن شئت أذنت له، اگر آپ چاہے تو ان کو کھانے کی اجازت دے دے، وإن شئت ترکته، اگر آپ چاہے تو ان کو چھوڑ دے، دعوت نہ دے، یعنی آپ کی مرضی، آپ ان کو اندر آنے دے تو کھانا کھا لے گا، اگر آپ چاہے تو نہ آنے دے، اس لیے کہ آپ نے اس کو دعوت نہیں دی تھی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا اور کوئی شخص آپ کے ساتھ چل پڑے، تو ایک تو آپ خود اس گھر والے کو کہہ دے کہ اگر آپ کی مرضی ہے، اگر آپ اس کو اجازت دینا چاہے تو دے دے، کھانا کھا لے گا، اور اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو آپ اس کو منع کر دیں، کیونکہ بہت ممکن ہوتا ہے کہ اس شخص نے اتنا ہی کھانا تیار کیا ہو جو صرف آپ کے لیے ہو، یا جتنے شخص لوگ اس نے بلائے ہو اتنے ہو،
باقی مزید گنجائش نہ ہو تو اس وجہ سے اس کی رائے معلوم کر لینی چاہیے. اگر وہ اجازت دے اپنی مرضی سے ٹھیک ہے، مگر نہ آپ کو خفا ہونے کی یا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ہے. پھر آگے اس شخص کی بھی مرضی ہے جس کے گھر آپ جا رہے ہیں کہ اگر وہ کھانے کی اجازت دے کسی کو تو وہی کھائے، اگر نہ دے تو اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو کھانے کی اجازت نہ دے. اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس نے تیاری اتنی ہی کی ہوگی جتنے لوگوں کی اس نے دعوت دی ہے. بعض حضرات زیادہ بھی کرتے ہیں تو پھر اس کی مرضی ہے، لیکن بہرحال ایسا ممکن ہے. اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو اس کو اجازت دے دے، اگر آپ چاہیں تو اس کو چھوڑ دیں، یعنی اجازت نہ دے. قال، اس شخص نے، ابو شعیب نے کہا، لا بل اذنت له، میں نہیں اس کو نہیں چھوڑتا بلکہ میں اس کو اجازت دیتا ہوں کہ یہ بھی آپ کے ساتھ اندر آ جائے. متفق علیہ. اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا تو صحابی رسول ہے تو وہ کیسے منع کر سکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں اجازت دیتا ہوں. تو اگر گنجائش ہو تو یہ بھی سنت ہے پھر صحابی کی کہ آپ اس کو اجازت دے دے اگر کوئی آپ کے دروازے تک آ جائے. الفصل الثانی عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اولم علی صفیہ بسویق و تمر، کہ نبی علیہ السلام نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ ستو اور کھجور کے ساتھ کیا تھا. رواہ احمد والترمذی وابو داود وابن ماجہ. وان سفینہ، حضرت سفینہ سے روایت ہے، یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے. تو فرماتے ہیں حضرت سفینہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ضاف علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص نے علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضیافت کی، یعنی مہمان نوازی کی. ایک شخص نے علی بن طالب رضی اللہ عنہ کی ضیافت کی. فصنع له طعاما، ان کے لیے کھانا تیار کیا. فقالت فاطمہ، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کاش لو دعونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکل معنا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدعو کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں، فاکل معنا، تو کتنا اچھا ہوگا. فدعوہ، تو ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کو بھی دعوت دے دی. فجاء، تو نبی علیہ السلام آئے. فوضع یدیہ علی عضادتی الباب، تو نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ دروازے کے دونوں کواڑوں پر رکھے، یعنی چوکاٹ پر رکھے. فرعل قرامہ قد ضرب فی ناحیت البیت، کواڑوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پردے پر پڑ گئی جو گھر کے ایک کونے پر پڑا ہوا تھا. فرعل قرامہ، نبی علیہ السلام نے اس پردے کو دیکھا. قد ضرب فی ناحیت البیت، جو گھر کے ایک کونے پر لٹکا ہوا تھا. فرجع، تو نبی علیہ السلام واپس لوٹ گئے. قالت فاطمہ،
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے فتبعتہ کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے چل پڑی، فقلت میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما ردک، کس چیز نے آپ کو واپس لوٹا دیا، یعنی آپ کس وجہ سے واپس جا رہے ہیں؟ قال نبی علیہ السلام نے فرمایا انہ لیس لی او لنبی ان يدخل بیتا مرزوقا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے جائز نہیں اور نہ کسی نبی کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی ایسے گھر میں داخل ہو کہ جس میں زیب و زینت ہوئی ہو، یعنی جس میں منقش چادریں لٹکی ہو یا منقش پردے لٹکے ہوں وہاں پر، جو مزین اور آراستہ ہو، ایسے گھر میں داخل ہونے کی کسی نبی کو اجازت نہیں ہے، بلکہ نبی جو ہے وہ سادگی کی زندگی گزارتا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام وہاں داخل نہیں ہوئے۔ رواہ احمد و ابن ماجہ۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعی فلم یجب فقد عصى اللہ ورسولہ، جس شخص کو دعوت دی گئی اور اس نے دعوت قبول نہیں کی تو اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ ومن دخل على غیر دعوت دخل سارقا، اور جو شخص بغیر دعوت کے کسی جگہ داخل ہو جائے تو وہ چور بن کر داخل ہوا ہے، یعنی وہ گناہگار ہوگا۔ جس طرح چور بغیر اجازت کے کسی کا مال اٹھا لیتا ہے، اسی طرح یہ شخص بھی بغیر اجازت کے کسی کا مال کھا رہا ہے، تو یہ شخص بھی چور ہے۔ وخرج مغیرا، اور جب یہ نکلتا ہے تو غاصب بن کے نکلتا ہے۔ رواہ، غاصب بن کے کیوں نکلتا ہے؟ اس وجہ سے کہ غاصب اس کو کہتا ہے جو کسی کا مال زبردستی چھین لیتا ہے، تو یہ شخص چپکے سے تو داخل ہوا بغیر اجازت کے، اور پھر جب مال لے کر کھا پی کر جا رہا ہے تو گویا کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر لے کر جا رہا ہے، کھا لیا، تو یہ غاصب بھی ہے اور چور بھی ہے۔ اس لیے بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہو جانا یا کسی کی دعوت میں داخل ہو کر اس کی دعوت کھانا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ہاں، اس سے اجازت لے لی جائے، اگر اجازت دے دے تو اچھی بات ہے، اگر اجازت نہ دے تو اس کی اجازت کے بغیر نہیں کھانا چاہیے۔ وعن رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتمع الداعیان فاجب اقربهما بابا وان سبق احدهما فاجب الذي سبق فاجب الذي سبق۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دو دعوتیں جمع ہو جائیں، یعنی آپ کو ایک ہی وقت میں دو لوگ دعوت دے دیں، تو آپ اس کی دعوت قبول کریں جو آپ کے دروازے کے زیادہ قریب ہے، یعنی آپ کا جو پڑوسی ہے آپ اس کی دعوت قبول کریں، اور اگر ان میں سے کسی ایک نے پہلے دعوت دی تو پھر اس کی دعوت قبول کرے جس نے آپ کو پہلے دعوت دی، اس کے کہ الحق للمتقدم، جو بندہ پہلے آتا ہے اس کا حق زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی دعوت قبول کرے۔ لیکن اگر ایک ساتھ دعوت دے تو پھر پڑوسی کا حق زیادہ ہے۔ اس کا حق اس وجہ سے زیادہ ہے کہ دعوت دینے میں تو دونوں برابر ہے، لیکن اس کا ایک مزید حق بھی ہے جو کہ پڑوس ہونے کی وجہ سے ہے، آپ کا پڑوسی ہے، اس وجہ سے اس کو ترجیح حاصل ہے۔ لیکن اگر ایک شخص نے پہلے دعوت دے دی تو پھر اس کا حق زیادہ ہے، اس لیے کہ جب وہ دعوت دے رہا تھا اس وقت دوسرے نے دعوت نہیں دی تھی، تو اس وجہ سے اس وقت کوئی معارض موجود نہیں تھا، اس وجہ سے اس کا حق زیادہ ہے، اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے۔
وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طعام اول یوم حق وطعام یوم الثانی سنت وطعام یوم الثالث سمعۃ ومن سمع سمع اللہ به سمع اللہ به۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے دن شادی کا کھانا کھلانا حق ہے اور دوسرے دن کھلانا سنت ہے، اور تیسرے دن کھانا کھلانا اپنے آپ کو سنانا ہے اپنے آپ کو سنانا، اور جو اپنے آپ کو سنانے کا خواہش مند ہوگا اللہ تعالیٰ اسے سنائے گا۔ یعنی پہلے دن تو کھانا کھلایا جائے، اس لیے کہ لوگوں کا حق ہے، شادی کا حق ہے کہ کھانا کھلایا جائے، اور سنت مؤکدہ ہے، لیکن اگر پہلے دن رہ گئی تو دوسرے دن وہ کھلا دے، یہ بھی سنت ہے۔ لیکن تیسرے دن کھانا کھلانا یہ اپنے آپ کو سنانا ہے، یعنی اپنی شہرت کے لیے ہے، اور جو شخص اپنی شہرت کے لیے، نام و نہاد کے لیے لوگوں کو کھانا کھلائے گا تو اللہ اس کے نام نہاد کو تو بڑھا دیں گے، لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے، لیکن کل قیامت کے دن یہ اس کے پکڑ کا باعث ہو جائے گا۔ اس لیے وہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی رب العالمین کل قیامت کے دن لوگوں سے پوچھیں گے، مجاہد سے بھی پوچھیں گے آپ نے جہاد کیوں کیا، وہ کہے گا آپ کی رضا کے لیے۔ نبی رب العالمین فرمائیں گے آپ نے جھوٹ بولا، بلکہ آپ نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ آپ کو بہادر کہے، سو کہا جا چکا، اس لیے اس کو گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دو۔ اسی طرح سخی سے پوچھا جائے گا تو نبی رب العالمین اس کو بھی کہیں گے کہ آپ نے میری رضا کے لیے سخاوت نہیں کی بلکہ نام و شہرت کے لیے کی تھی، سو آپ کا نام ہم نے بلند کیا، آپ کی شہرت ہو گئی، لوگوں نے آپ کی تعریف کی، لہذا اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اور اسی طرح عالم کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا کہ آپ کی رضا کے لیے دین پڑھا، لوگوں کو پڑھایا۔ نبی علیہ السلام رب العالمین فرمائیں گے نہیں، بلکہ آپ نے اس لیے پڑھا تھا تاکہ لوگ آپ کو بڑا عالم بڑا قاری کہیں، سو کہا جا چکا، اس لیے اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی جو شخص اپنے دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے تیسرے دن کھانا کھلائے گا تو اس کی شہرت تو ہو جائے گی، لیکن یہ پھر کل قیامت کے دن اس کی پکڑ کا باعث ہوگا۔ وعن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے نہا عن طعام المتبارئین ان یوکل، نبی علیہ السلام نے ان دونوں آدمیوں کے کھانے سے منع کر فرمایا ہے جو ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے کھانا کھلائے، یعنی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کھانا کھلائے، کہ ایک نے اگر کوئی دعوت کی تو دوسرا اس سے بڑھ چڑھ کر دعوت کر رہا ہے، دے رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے پھر آپ کھانا نہ کھائے، اس لیے کہ یہاں پر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے بلکہ لوگوں کا یہ دکھلاوا مقصود ہے، اور یہ گناہ کا کام ہے۔ اور اگر آپ اس کے کھانے میں شرکت فرمائیں گے تو اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور کسی گناہ کے کام میں، کسی بدی کے کام میں جو ہے حوصلہ افزائی کرنا، کسی کی مدد کرنا، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں، اسی طرح دشمنی کے کاموں میں کسی کی مدد نہ کیا کرے۔ تو یہ دو شخص جو ہے یہ بھی آپس میں اپنے نام نہاد اور اپنی شہرت کے لیے، تکبر کے لیے، جو کہ جائز نہیں ہے، اس کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، تو اس لیے ان کے کھانوں میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے اگر شرکت کرے گا کوئی شخص تو یہ ان کے گناہ کے کام میں اس کی حوصلہ افزائی ہوگی،
حالانکہ ان کی حوصلہ افزائی سے منع کیا گیا، بلکہ ان کو حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ باقی جس دعوت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر دعوت قبول نہ کرے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، وہ اس دعوت کے بارے میں ہے جو کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے دعوت کرے اور اللہ کی رضا کے لیے آپ کو دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کی دعوت آپ قبول نہیں کریں گے تو آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان ہوں گے۔ وقال محی السنہ والصحیح انه عن اکرم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا۔ امام محی السنہ یعنی صاحب مصابیح فرماتے ہیں کہ صحیح روایت یوں ہے کہ حضرت اکرمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو مرسلاً روایت کیا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا واسطہ انہوں نے ذکر نہیں کیا، اور جس میں واسطہ مذکور ہے وہ حدیث صحیح نہیں بلکہ ضعیف ہے۔ الفصل الثالث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتباریان لا یجابان ولا یوکل طعامہما، جو دو آدمی آپس میں تفاخر کے لیے اور ایک دوسرے کے سے فخر اور مقابلے کے لیے کھانا کھلائے تو ان کی دعوت قبول نہ کی جائے اور نہ ان کا کھانا کھایا جائے۔ قال الامام الاحمد، امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی المتعارضین بالضیافت فخرا وریان، متباریان ان کو کہتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے ضیافت میں مقابلہ کرے، فخر کے لیے اور شہرت کے لیے، ریا کے لیے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے آپس میں کھانے پینے میں، کھانا کھلانے میں، ضیافت میں مقابلہ کرے تو ان کو متباریان کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی نہ دعوت قبول کی جائے نہ ان کا کھانا کھایا جائے۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان اجابت طعام الفاسقین، فاسق لوگوں کی، گناہگار لوگوں کی، جو معاشرے میں برے سمجھے جاتے ہیں اور برے ہو تو ان کی دعوت قبول کرنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، تاکہ ان لوگوں کو نصیحت ہو جائے کہ ہم ایسے برے لوگ ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی بیٹھنا بھی نہیں چاہتا اور نہ کوئی ہمارا کھانا کھانا چاہتا ہے، اور وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائے لوگوں کی اس بے رخی کی وجہ سے۔ لیکن اگر آپ اس کے ساتھ کھانا کھائیں گے اور ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو ان کی حوصلہ شکنی کبھی نہیں ہوگی اور اپنے برے کام کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ اگر اچھے لوگ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی کہ وہ بھی کوئی برا کام نہیں کرتے، اگر وہ برے ہوتے تو اچھے لوگ ان کے پاس نہ بیٹھتے کبھی، اس لیے ان کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ دوستی اور تعلقات نہیں رکھنے چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنی کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں، اور اس مقصد کی خاطر کہ میں اگر اس سے تعلقات توڑ رہا ہوں تو اس وجہ سے تاکہ یہ اپنی بری حرکتوں کو چھوڑ دے، یہ مقصد ہو آپ کے تعلقات توڑنے کا، تاکہ آپ کے تعلق توڑنا ایک نصیحت کا اور تبلیغ کا باعث ہو، تب تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنی دشمنی کی وجہ سے اور اس سے نفرت کی وجہ سے اس کے تعلقات توڑ رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ کسی سے تعلق توڑنا جائز نہیں ہے مگر نصیحت کے لیے، رب العالمین کی رضا کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اپنی دشمنی کی خاطر کسی سے تعلق توڑنا یا کسی سے نفرت کرنا تو نفرت جو ہے وہ جائز نہیں، نفرت دین نے نہیں سکھائی۔ اگر آپ کسی سے تعلق توڑ بھی رہے تو اس سے نفرت کی وجہ سے نہ توڑے بلکہ اس وجہ سے توڑے تاکہ یہ اپنے برے کاموں سے باز آ جائے۔
اس لیے کہ نفرت جو ہے انسان سے نہیں ہے، مجرم سے نہیں، نفرت جرم سے ہے، کہ انسان میں جرم ختم ہو جائے. جب جرم ختم ہو جائے تو باقی سارے انسان ایک طرح ہیں. اس لیے اگر انسان مجرم سے نفرت کرے گا تو پھر تو وہ کبھی جرم چھوڑے گا ہی نہیں. تو جرم سے نفرت ہونی چاہیے، انسان مجرم سے نہیں ہونی چاہیے. اگر انسان مجرم سے نفرت کرے گا تو اس کی اصلاح کی کبھی کوشش بھی نہیں کرے گا. اور اگر ایسا ہوتا تو جتنے بھی صحابہ تھے تو یہ سارے کے سارے پہلے زمانے جاہلیت میں چند صحابہ کو چھوڑ کر سارے مجرم تھے. تو نبی علیہ السلام اگر ان سے نفرت کرتے تو ان کی اصلاح کیسے ہوتی، یہ صحابہ کیسے بنتے؟ اس وجہ سے تعلقات توڑنا اور تعلقات جوڑنا رب العالمین کی رضا کی خاطر ہو، نہ کہ اپنی نفرت کی خاطر. اور تعلقات توڑنے سے مقصود نصیحت ہو، تبلیغ ہو، نفرت نہ ہو. رب العالمین سمجھ نصیب فرمائے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم علی اخیہ المسلم فلیأکل من طعامہ ولا یسأل ویشرب من شرابہ ولا یسأل. جب تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے گھر میں داخل ہو جائے، یعنی اپنے مسلمان بھائی کے پاس مہمان بن کر آئے، تو پھر اس کے کھانے میں سے کھائے اور اس سے سوال نہ کرے، اور اس کے پانی میں سے پیے، یعنی جو پانی وہ پلائے وہ پی لے، اور اس سے سوال نہ کرے. یعنی یہ سوال نہ کرے کہ یہ کھانا کدھر تھا، کہاں سے آیا، آپ نے حلال پیسوں سے لیا، حرام پیسوں سے لیا. بعض لوگ جو نئے نئے متقی بنتے ہیں، پرہیزگار بنتے ہیں، علم نہیں ہوتا، تو وہ اس طرح کے سوالات شروع کر دیتے ہیں جس سے سامنے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے دل میں نفرت بیٹھ جاتی ہے. تو اس وجہ سے ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے. اگر آپ کو کسی کے بارے میں شک و شبہات ہے تو آپ اس کے پاس نہ جائیں مہمان بن کر. جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے آپ اس کے پاس چلے جائیں. لیکن اگر آپ کسی کے پاس چلے گئے تو پھر اس کے سامنے اس کے کھانے، اس کے پیسے کے بارے میں سوال نہ کریں، بلکہ وہ جو کھلائے تو کھا لے. لیکن اگر آپ کو یقین سے معلوم ہو تو پھر کوئی عذر، کوئی بہانہ بنا کر آپ منع کر دیں کہ آپ نہیں کھاتے. بلکہ بعض علماء نے کہا اگر آپ کو معلوم ہو کہ کوئی شخص کا کھانا اور یا اس کے پیسے حلال نہیں ہے تو آپ اپنی طرف سے کوئی تحفہ لے جائیں اور اس کو دے دیں، اور اس تحفے کے بدلے میں آپ یہ نیت کر لیں کہ میں جو کھا رہا ہوں اس تحفے کے بدلے میں کھا رہا ہوں. تو علماء نے تو یہاں تک لوگوں کا خیال رکھا. اس سے یہ ہوگا کہ اس شخص کا دل بھی نہیں ٹوٹے گا، اور آپ جو کھانا کھائیں گے وہ بھی آپ تحفے کے بدلے میں کھا رہے ہوں گے، اس کے پیسے سے نہیں کھا رہے ہوں گے، تو آپ کے لیے کھانا کھانے میں بھی گنجائش پیدا ہو جائے گی، اور اس سامنے والے کا دل بھی نہیں ٹوٹے گا. مسلمان کا تو اتنا خیال رکھنا چاہیے. یہ اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کا پیسہ حرام کا ہے، لیکن جہاں پر آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ اس کا پیسہ حلال کا یا حرام کا ہے، تو اس کے سامنے انسان بیٹھ کر یہ کہے کہ آپ کھانا کہاں سے لائے ہیں، آپ کے پیسے کیسے ہیں، آپ پانی کہاں سے لائے ہیں، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. جب کسی کے گھر میں داخل ہونے کے بعد پہلے معلوم ہو تو نہ جائے، اگر جائے بھی تو کوئی تحفہ وغیرہ لے کر چلے جائے. اگر کسی کے بارے میں یقین ہے کہ حرام ہے، اگر کسی کے بارے میں یقین بھی نہیں ہے، شک بھی نہیں ہے، بلکہ صرف اپنے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے شیطان نے یہ دل میں ڈال دیا ہے اور آپ پوچھ رہے ہیں، تو اس سے تعلقات میں فرق پڑ جاتا ہے. اس لیے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو علم جو ہے وہ روشنی ہے، جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا. اس لیے تو فرماتے ہیں کہ بغیر علم کے جو تقوی ہے وہ بھی انسان کے لیے کیا ہے، بربادی کا باعث بن جاتا ہے. اور حدیث میں جو ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ اور سمجھدار عالم جو ہوتا ہے وہ انسان پر 1000 عابدوں سے زیادہ باری ہوتا ہے. اس لیے کہ شیطان تو باقی عام لوگوں کو تقوی میں بھی گمراہ کر دیتا ہے. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں.
لیکن جو عالم ہوتا ہے، جو متقی پرہیزگار عالم ہوتا ہے، فقیہ ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، تو وہ ہر کام قرآن حدیث کے مطابق کرتا ہے، تو شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے عرب کا ایک مقولہ ہے کہ العمل بلا علم ضلال، بغیر علم کے عمل کرنا یہ گمراہی ہے، والعلم بلا عمل وبال، اور علم بغیر عمل کے، کہ انسان کے پاس علم تو ہو لیکن عمل نہ کرے اس پر، تو یہ انسان پر وبال ہے، اس کی پوچھ ہوگی، انسان پر یہ بوجھ ہے۔ تو اس لیے دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ تو ان حدیثوں کو دیکھیں اور اس پر عمل کریں کہ کئی اپنے تقوی اور پرہیزگاری میں ڈوب کر ایسا نہ ہو کہ آپ کسی مسلمان کے دلوں کو توڑے اور ان کو تکلیف پہنچائے، اس لیے کہ مسلمان رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے تو ایک حدیث میں آیا کہ کوئی شخص اگر خانہ کعبے کو گرا رہا ہو، بیت اللہ کو گرا رہا ہو، اور دوسرا شخص کسی مسلمان کا دل توڑ رہا ہو، تو آپ بیت اللہ کے گرانے والے کو چھوڑ دیں، بلکہ اس شخص کو منع کریں۔ دونوں میں سے آپ کسی ایک کو منع کر سکتے ہیں، تو آپ اس شخص کو منع کریں جو کسی مسلمان کا دل توڑ رہا ہے، کیونکہ بیت اللہ دوبارہ بن جائے گا، لیکن اگر کسی کا دل ٹوٹ گیا تو وہ دوبارہ نہیں بنے گا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جراحات السنان لها التیاب ولا یلتام ما جراحات اللسان، کہ تیر اور تلواروں کے جو زخم ہوتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی بھر جاتے ہیں، لیکن زبان اور باتوں سے جو زخم دل پر لگ جاتے ہیں وہ کبھی نہیں بھرتے۔ تو اس وجہ سے اپنے اخلاق کا، اپنے کردار کا ہر وقت محاسبہ کرنا چاہیے، تاکہ آپ کو کسی سے تکلیف نہ ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اس کو کامل مسلمان نہیں کہا گیا جس کا روزہ بہت اچھا ہو، جس کا دن روزے میں ہو اور رات تہجد میں ہو، دن بھر زبان پر کلام اللہ ہو، وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو اس سے تکلیف ہے، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف نہیں، لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہوں اور لوگوں کے کام آتا ہو، وہ بہترین مسلمان ہے۔ باقی روزہ، عبادات وغیرہ وہ رب کا اور انسان کا معاملہ ہے، رب العالمین چاہے معاف کر دے اور رب العالمین چاہے اس کا حساب لے لے، اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ اسلام جو ہے ظاہری اعمال سے تعلق ہے، تو ظاہری اعمال میں وہی سخت بہترین ہے جس سے دوسرے مسلمان راحت میں ہو، آرام میں ہو، اور تکلیف ہو اور مصیبت ان کو نہ پہنچے۔ اس سے رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ وَيُشْرَبُ مِن شَرَابِهِ، کہ اس کے پانی سے پیے، وَلَا يُسْأَلُ، اور اس سے سوال نہ کرے۔ روی الاحادیث الثلاثۃ البیہقی فی شعب الایمان، ان تینوں حدیثوں کو امام بہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں بیان کیا۔ وقال، اور فرمایا، هذا ان صح فلأن الظاہر ان المسلم لا يطعمه ولا يسقيه الا ما هو حلال عنده۔ فرماتے ہیں اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان کسی کو حلال مال کے سوا حرام مال نہیں کھلاتا۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان ہے اور آپ اس کے مہمان بنے ہیں، تو مسلمان جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو حلال کھلاتا ہے اور حلال ہی پلاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ اس سے سوال نہ کریں کہ یہ آپ کہاں سے لائیں، یہ حلال ہے حرام ہے، اس لیے کہ یہ حدیثیں یہ بتا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہی وہی ہے جو کسی دوسرے کو حلال کھلاتا ہو، حلال پلاتا ہو، حرام نہیں کھلاتا، نہیں پلاتا۔ اس لیے آپ مسلمان سے ایسے سوال نہ کریں جس سے اس کو تکلیف ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔